عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کا اسپیشل عید ٹرانسمیشن کا یہ پروگرام بزم علماء، اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں جید علماء کرام اور خطباء اعظام، ہر دل عزیز خطباء۔ وقفے سے پہلے ہم ان سے بات کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جانے کے بارے میں، تو محترم قاری صاحب آپ نے بڑی سنجیدہ سی گفتگو کی ہے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ ذرا ہمیں کچھ اچھی باتیں بھی سنائیں، وہ بہت اچھی تھیں لیکن کچھ اچھی بھی سنائیں۔ تو آپ اگر آؤٹنگ کے لیے آپ کو دوستوں کے ساتھ جانا پڑے تو آپ عثمان صاحب کو، یوسف صاحب کو ساتھ لے جانا پسند کریں گے یا کوئی اور دوستوں کو لے کے جائیں گے ساتھ باہر گپ شپ کے لیے اور آؤٹنگ کے لیے؟ ساڈے شہر اکاڑے دے اندر نا بہت بڑا حادثہ پیش ہو گیا، اس واسطے نا پہلے ساڈے کول ٹائم نہیں لگا، تو بندہ بڑا قیمتی سی جماعت واسطے، ساتھیاں واسطے، خدمت خلق دا بڑا جذبہ سی ڈاکٹر عبداللہ خالد، اور ہر مسلمان دے نال خیر خائی کرن والا۔ اگر کسے مریض کول پیسہ نہیں سی ہوندا تے اوندا فری علاج کردا، بلکہ گڈی دے پیسے بھی نہیں ہوندے اس کول تے گڈی دے پیسے بھی دے کے تو انہوں گھر بھیجدا۔ وہ علماء نال بڑا پیار کردا سی، خصوصاً قاری یاسین بلوچ اور یوسف سرور صاحب نال۔ تو وہ میرے دل وچ کل دا میں پروگرام انہاں نوں دتا ہے بھی آپ عید تو بعد انہاں دے گھر جانا ہے تعزیت کے لیے اور تعزیت واسطے، اور پھر اتھے ایک پروگرام کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ پروگرام دے اندر فکر آخرت بیان کریں گے، اور جیڑی سیرت اللہ نے اس نو بخشی آئی وہ چاند جملیاں دے اندر وہ بیان کریں گے، تاکہ انہاں دا جیڑا گلشن اجڑ گیا ہے وہ ساری تقریر تو بعد انہاں نو کوئی حوصلہ ہوئے گا، بالکل ٹھیک، تعزیت بھی ہو مولانا جائے۔ عثمان صاحب آپ، مجھے ایک بات یاد آئی ہے ابرار بھائی، جی جی، جو آپ کر رہے تھے نا بات کے آؤٹنگ کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا، ایک تو ہمارے بارے جو اکثر لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا اور گمان ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگ ہیں، یہ حجروں میں بند رہنے والے ہیں، یہ گھروں میں معصوم، نہیں، ہم ان سے بھی زیادہ خوش طبی رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہمیں دین نے خوش طبی سکھائی ہے۔ بالکل ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح کیا کرتے تھے اور وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ جانا، دوستوں کے ساتھ آنا، اگر کوئی الیک سلیک کرے، کوئی ملے، تب پتہ چلتا ہے آدمی کی خوش طبی کا۔ ادروائز کوئی دور رہے آدمی ہم سے اور دور رہ کر ہی کہتا رہے کہ یہ تنگ نظر ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، نہیں۔ یہ بتائیں، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، قریب ہونا چاہیے، تو اگر آپ کو باہر جانا پڑے، آپ باہر جائیں تو کن دوستوں کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ میں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ لے کے جانے کے لیے پسند کروں گا، اور میں نے کہا آپ جیسوں کو نہیں لے جاؤں گا۔ یوسف سروری صاحب جیسے جو خوش طبی رکھتے ہوں، مزاح کرتے ہوں اور آپس میں گھل مل کر بات کرنے والے ہوں، یہ تو ضروری نہیں۔ دیکھو نا جی، ایک آدمی ہے، ایک حفصہ بات کرنے چاہتا، ایک آدمی نے اپنے بچے کی پیدائش کے موقع پر علماء کو دعوت دی کہ آپ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہوں، خوشیوں کا دن ہے، تو مولانا سے کہا کہ آپ آئیں اور ہماری پروگرام جو ہے نا بچے کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور خوشی بھی ہو جائے گی۔ تو اس نے فکر آخرت شروع کر دی، کیونکہ وہ وقت نہیں تھا فکر آخرت کا۔ فکر آخرت کے موقع پر ہر وقت انسان کو موت یاد رکھنی چاہیے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عید والے دن کپڑے نئے پہننے سے، اچھی چیزیں کھانے سے یہ عید نہیں ہوتی، جس دن اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہی عید ہوتی ہے، اور اسی کی عید ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل، ہم اسلام والے، ایمان والے، قرآن والے ہیں، ہمیں خوشیاں اللہ کے فہم و فراست بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ کیا فرمانا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی عثمان صاحب یہ بات کر رہے تھے علماء کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، علماء بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے، تو ان کو بھی لوگوں میں گل مل کے رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور خطابت جو ہے وہ ممبر پہ اور سٹیج پہ ہونی چاہیے، مصلی پہ امامت ہونی چاہیے، لوگوں میں عام لوگوں کی طرح رہنا چاہیے، بالکل صحیح، عام لوگوں کی طرح زندگی۔ اچھا چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ محترم مولانا آپ سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں اس بات سے، آپ خطاب کرتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جو گزرا ہے، آپ نے کتنے پروگرام کیے ہیں، کتنی جگہوں پہ اور کتنے مساجد میں دروس وغیرہ کا سلسلہ رہا ہے؟ رمضان المبارک میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے وہ دین کا کافی کام لیا، جو میرا خیال ڈیلی کو 2 پروگرام تو مسٹ ہیں، ہو جاتے ہیں صحیح، اور سفر کے اعتبار سے بڑی دور تک جاتے ہیں، ملتان تک، ویاڑی، بورا، عارف، بڑی دور دور تک جاتے ہیں، اور لاہور شہر میں بھی ہوتے ہیں۔
اور رمضان کی برکت کی وجہ سے پروگراموں کی تو برمار ہوتی ہے. میرا خیال آپ رات کو تو آپ سوتے بھی کا نہیں. بہترین اور دل پسند جملہ تقریر کا یا شعر جو آپ پڑھتے ہوں اور آپ کا دل چاہے کہ میں اس کو بار بار دہراتا رہوں؟ شعر تو ویسے میں نے تقاریر میں کم ہی پڑھتا ہوں. اگر آپ کہتے تو میں سنا دیتا ہوں. جی جی ضرور سنائیں، جو ہمارے ناظرین کو سنائیں، عید کی خوشیاں سیلیبریٹ شعر کرتے ہیں. تقریر میں کم پڑھتے ہیں، ادھر پڑھ دیں. مولانا نے بات کی ہے کہ رمضان میں زیادہ پروگرام تو رمضان میں ہمیشہ دو طبقوں کا رزق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ایک علماء کا، ایک سموسے پکوڑے بیچنے والے جو لوگ ہیں. صحیح. جی شیخ. تو وہ شعر کے حوالے سے آپ بات کرتے تھے. ماشاءاللہ سروری صاحب ماشاءاللہ اچھے شعر پڑھتے ہیں، بلوچ صاحب پڑھتے ہیں، عثمان صاحب پڑھتے ہیں. صحیح. تو میں بھی ان کے ساتھ کوئی حصہ ڈال دیتا ہوں. ویسے میرا عام معمول نہیں ہے. جو من پسند ہے آپ کو، بہت اچھا لگتا ہے جو من پسند تو بس جو مجھے آتا ہے میں منہ ہی کہہ دیتا ہوں. من پسند ویسے بھی تاندریاں والا سے ملتی ہے. ٹھیک. شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، جے نعمتاں دیوے ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، او کرے اللہ ہر قسم دی مہربانی، اجے بھی پیا کرنا ہے تو من مانی، تے جن تینوں انسان سونا بنایا، تو احسان دے دا کی مل پایا. کیا بات، کیا بات ہے. بہت بہت ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت. قاری صاحب آپ کوئی شعر سنائیں بڑا مزیدار سا، اور اپنا جو آپ کا مخصوص سٹائل ہے نا، ہاتھوں کو ہلا کے، اور بڑا مزہ آتا ہے. ایک شعر تا میں رمضان اج پڑھدا رہا. آج تا مڑ رمضان ہے کوئی نہیں، آج تا عید ہے. آج کو اور ہی پڑھ لو. جی اگر وہ رمضان والا سننا نے تو وہ حاضر ہے. رمضان والا سنا دیں. آخے نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، لیکن میں نے سبحان اللہ چاہی دی ہے. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی. سبحان اچھا ٹی وی پہ بھی ہم ناظرین سے کہتے ہیں کہ سارے وہ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ دا ثواب بڑا، ٹی وی والوں ثواب نہیں چاہیے. جہاں دیکھیں گے نا جی ناظرین ہمارے جو نا پیغام ٹی وی والے، وہ سارے جہاں دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی ان اشعار کی وجہ سے وہ سبحان اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، گنہگاراں لئیے جنت مقام آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، گنہگاراں لئیے جنت مقام آ گیا. اے مہینہ رمضان اندی ایڈی اچھی شان، اے مہینہ رمضان اندی ایڈی اچھی شان، جدو آندا ہے تے دل نو قرار آ گیا. آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، گنہگاراں لئیے جنت مقام آ گیا. سبحان اللہ. فرشتیاں نو ہونا پوچھنا دسو ایک بات ہے، فرشتیاں نو ہونا پوچھنا دسو ایک بات ہے، سونی تے نصیباں والی آئی کیڑی رات ہے، سونی تے نصیباں والی آئی کیڑی رات ہے، کہندے ملک نورانی اے رمضان دی نشانی. سبحان اللہ. کہندے ملک نورانی اے رمضان دی نشانی، چنہ ساریاں دا چن سردار آ گیا. آنکھیں نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، گنہگاراں لئیے جنت مقام آ گیا. جنت دا دروازہ ایک باب الریان ہے، لنگن وچو روزے دار حکم رحمان ہے. اللہ کیتا ہے اعلان، اللہ کیتا ہے اعلان، اللہ کیتا ہے اعلان، آؤ لوٹ لو انعام، ایتے معافیاں دا سستا بازار آ گیا. نبی جی کریم اے مہینہ جے عظیم، گنہگاراں لئیے جنت مقام آ گیا. توفیق اللہ. بلے 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 بلے. چلو جی سبحان اللہ. مولانا آپ جو آپ کا خطاب کا ایک بڑا پیارا اور بڑا مخصوص سا سٹائل ہے
میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ ہمارے ناظرین کو سنائیں، اشعار سے ہٹ کے اگر آپ اپنی تقریر کا کوئی حصہ ہمیں سنا دیں. تو ویسے آپ شعر سنانا چاہیں تو تب بھی ہمیں کوئی جو آپ ڈیمانڈ کریں انشاءاللہ. نہیں جو بھی آپ سنا، دونوں سنا دیں، ہمیں کیا ہے، آپ نے سنانا ہے، ہم نے کون سا آپ کو پیسے دینے ہیں. تھوڑا سا بعد تھوڑا سا ساتھ شعر ہو جائے گا. میرا جو سٹائل ہے وہ تو پنجابی ہے جی. تو پنجابی میں بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا، اس بات پہ غور کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی جا جا کے قرآن دیاں تلاوتاں کر. انہیں تلاوت کیتی تے کہ سورت دے نال محبت کیتی، تلاوت کیتی تے پڑھدا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک صحابی نے اے عمل سنیا تے اس طرح کیتا کہ مسلسل قرآن دی تلاوت کردا، ہر رکعت دے اختتام تے پڑھدا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. میرے پیغمبر نو جدوں پتہ چلیا کہ ہر نماز دے اختتام تے اینڈ تے سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کردا ہے، میرے پیغمبر نے آکھیا ایدی وجہ کی ہے، کیوں تلاوتاں کرنا ہے، اس سورت نال اینا پیار تے اینی محبت کیوں کرنا ہے. جواب آیا فقال لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن. ایدے اندر میرے اللہ دیاں شاناں نے، ایدے اندر میرے اللہ دا تعارف ہے. تائیں تے میں کہنا چاہنا واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں. کہ میں ست اسمان کھلارے نے، کہ میں جگمگ کر دے تارے نے، کہ میں سورج دے لشکارے نے، کہ میں کرنا چند نوران دیاں. واشانا رب رحمان دیاں، واشانا رب رحمان دیاں. علماء اکرام ابرار بھائی توجہ طلبات یہ ہے، تو رب نو واجہ ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا. تو رب نو واجہ ماری جا، تو رو رو عرض گزاری جا. جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، انہوں قدرت سنن سنان دیاں. ماشاءاللہ. مولانا آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ تو بہت ماشاءاللہ بہت بڑے خطیب ہیں آپ بھی، تو آپ بھی کچھ نمونہ ہمیں ہمارے ناظرین کو پیش فرمائیں. مسئلہ یہ ہے کہ سب نے ماشاءاللہ قاری صاحب نے بھی اللہ کی شان کے بارے میں اور بھائی عثمان نے بھی توحید کے بارے میں، رمضان کے بارے میں. میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے منفرد ذرا جنت کے بارے میں آپ کو شعر سنا دوں. سبحان اللہ. کیونکہ رمضان قرارے بھی ہوں گے انشاءاللہ. رمضان میں قیام آج کیا ہے کھانے پینے کا بھی دن ہے نا، کھانے پینے کا قرارے بھی ہوں گے، وہ اشعار قرارے بھی ہوں گے. بالکل بالکل. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو جنت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے رمضان میں قیام کیا اور روزے رکھے، قرآن پڑھا، سارے کو جنت کے لیے جنت کے لیے کیا. تو وہ میری ایک من پسند شعر ہے. جی بسم اللہ. اگر وہ سنا دوں تو آپ جی ضرور ضرور ضرور. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. سبحان اللہ. ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں. مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. ودو ود لہراں بہراں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں. موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. جنتی کھاندے ون تے سو انے،
फल होणगे सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे कस्तूरी नाल लगे विच गारे होणगे एक इट सोने दी होएगी एक इट चांदी दी होएगी मिट्टी अंबर दी होएगी गारा कस्तूरी दा होएगा खताब उथे भी यूसुफ पसरूरी दा होएगा। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जी, बहुत और अल्लाह ने जेड़ी मेहमान नवाजी करनी है पुजी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी सदा रहन वाली उथे जवानी होवेगी ज़ैके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे किड्डा सोना समा उपर बहार होवेगा संदो जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा वेंदे रब नू पे उथे ऐ सारे होणगे विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। माशाअल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन किराम, आपने हमारे उलमा से उनका मखसूस अंदाज में बड़ी खूबसूरत तिलावत भी सुनी, अशार भी सुने, इसमें अल्लाह की अज़मत भी है, हमारे लिए एक सबक भी है और दीन इस्लाम का पैगाम भी है। रमज़ान में हमने जो रोज़े रखे हैं उन रोज़ों का लाजमी नतीजा अल्लाह की रज़ा और रज़ा का मतलब जन्नत है। तो नाज़रीन किराम, हमारे साथ रहिएगा, सिलसिला कलाम अभी जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। थोड़े से वक्फे के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। ईद मुबारक, 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 ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, पैगाम टीवी की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में बज़्म उलमा के साथ हाज़िर हूँ। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ईद के हवाले से कि उलमा की ईद कैसे गुज़रती है। मौलाना, ईद जैसे आपने पहले भी ये फरमाया कि ईद तो असल बच्चों की होती है, तो आज जब आपके बच्चे हैं वो आपसे यकीनन ईद मांगते होंगे और आपसे मुतालबे उनके होंगे। एक होता है उनको कपड़े लेके देना, जूते ले, वो तो उनका मुतालबे हैं ही हैं प्रॉपर, वो तो लाजमी है। लेकिन एक ईद वाले दिन बच्चों को ईद मांगने की और पैसे मिलने की खुशी होती है। वो कहते हैं आज़ाद मर्ज़ी से को हमें खुले पैसे मिलें, आज़ाद मर्ज़ी से हम खर्च करें। तो आज जब बच्चे आपसे ईद मांगते हैं तो आपको अपना बचपन याद आता होगा, आप भी अपने वालिदैन से ईद मांगते होंगे। तो जब आप ईद मांगते थे तो वालिदैन का रद्द-ए-अमल क्या था, और जब आपसे बच्चे ईद मांगते हैं तो आप क्या सोचते हैं? जब मैं ईद मांगता था तो मेरे माँ बाप जो है ना, मेरे अम्मी और अब्बू, वो मुझे बहुत यानी कि अच्छे अंदाज से ईद बड़ी खुशी से देते थे। मेरा कभी मेरे बाप ने, मेरी माँ ने मेरा कभी दिल नहीं तोड़ा माशाअल्लाह आज तक। सही। तो मसला ये है कि जब इंसान का बचपन होता है तो माँ बाप तो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, बिल्कुल पूरी करता है, क्योंकि हर माँ बाप का ये ज़हन है कि मेरा बच्चा को किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। ठीक। कोई भी माँ बाप, खा उसको घर में खाना मिले या ना मिले, खाने को कुछ हो या ना हो, लेकिन दुनिया में कोई माँ बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चों की उम्मीदें और उनकी ख्वाहिशात को पूरा ना करे, ना करना चाहिए। सही। हर लिहाज से, खा कोई गरीब है या अपनी हिम्मत के मुताबिक सारे पूरी करते हैं। जिस तरह हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिशात को पूरा करते थे, इसी तरह हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि इनका कभी दिल ना टूटे, कोई ऐसी चीज़ मांगे तो इनको ना दे, कभी ऐसा ना हो। बिल्कुल सही। मसला ये है कि दूसरी तरफ ईद तो हमेशा उस इंसान की होती है। मैं अमूमन ईद पढ़ा के ना इधर मरी चला जाता हूँ बच्चों को साथ लेके माशाअल्लाह, तौहीदाबाद, उधर जाके मैं शवाल के 6 रोज़े रखता हूँ, 6 दिन उधर रहता हूँ बच्चों के साथ ही। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं हर साल इसी तरह मेरी रूटीन है। सही। कुछ रेस्ट भी हो जाता है, फिर उसके बाद प्रोग्राम जो है वो दूसरे शुरू हो जाते हैं, जलसे वगैरह के, लेकिन रेस्ट भी हो जाता है बच्चों के साथ, आउटिंग भी हो जाती है और बच्चों के दिल भी लग जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही। जो इन सब मोमिन का दिन गुनाहों से बच के गुजर जाए, वो ईद का दिन, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजर जाए, वो मोमिन के लिए ईद का दिन होता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। मौलाना फरमा रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूँ बाहर आउटिंग के लिए। यकीनन आप भी जाते होंगे मेरा ख्याल है, लाजमी तौर पे। लेकिन जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ ना, आप सारे माशाल्लाह सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े मशहूर और मारूफ लोग हैं,
اور ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ عام لوگ جب دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں، پھر ملنا، آگے بڑھ کے مصافحہ کرنا اور یہ سارا سلسلہ، تو کیا محسوس کرتے ہیں جب بچے آپ کے ساتھ ہوں اور لوگ آپ سے آگے سلام کریں اور محبت اور عقیدت سے ملیں؟ ظاہر ہے جی یہ تو عظیم خوشی ہوتی ہے، ہر بندہ ہی خوشی چاہتا ہے. جیسے یوسف سروری صاحب فرما رہے تھے نا آؤٹنگ کے لیے، اور بلوچ صاحب کی جو باتیں تھیں، تو عید والے دن میرے خیال میں باہر آؤٹنگ کے لیے جانا اور سیر و سیاحت کرنا کوئی شرعاً ممنوع نہیں ہے. اللہ اور رسول کی نافرمانی اور نماز ضائع نہ ہو، دوسری چیزیں ضائع نہ ہوں، تو سیر و سیاحت کرنا، باہر جانا، آؤٹنگ کرنا. لیکن سروری صاحب کی طرح ہم مری تو نہیں جا سکتے، ادھر ادھر گزارا سارا کر لیتے ہیں. لیکن ہم بچوں کو ضرور انشاءاللہ جو ہے نا وہ عید کی خوشیاں منانے میں شریک کرتے ہیں، بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں. اور عید والے دن تو بچوں کا اصرار بھی عجیب و غریب ہوتا ہے. جو کپڑے جوتے جو ہم لے کے دیتے ہیں نا، یہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے، یہ تو لے کے دینے ہی دینے. تو عید والے دن جو اسپیشل عیدی کی جو ہے نا وہ اصرار ہوتا ہے، وہ سارے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق دیتے ہیں. اور ہمارے بچپن میں ہمارے والدین جو تھے وہ بھی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق، کوئی بھی والد ایسا نہیں جو چاہتا کہ میرے بچے خوش نہ ہوں، اس کے اچھے جوتے نہ ہوں اور اس کو اچھا مثلا ان کے ماحول میسر نہ ہو اور اچھے کپڑے نہ پہنائے جائیں. سبھی والدین اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم بھی اپنے بچوں کو، جیسے عام لوگ اپنے بچوں کو خوشیوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. افضل آپ بھی یقیناً بچوں کو، بعض اوقات ہوتے ہیں بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم تتلیاں، وہ تو ان کی تو محبت کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا. کچھ بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں جن پہ جب وہ ضد کرتے ہیں تو ماں باپ کو غصہ بھی آ جاتا ہے کبھی، اور کہتے ہیں اور تو یہ اور وہ اور ایسے. کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی اس حوالے سے؟ ابرار بھائی، جس دن عید ہوتی ہے نا، اس دن بچے جو بھی کرتے ہیں نا وہ اچھے لگتے ہیں. بڑی بات. وہ غصے سے مانگے کوئی چیز، پیار سے مانگے، ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. صحیح. اور میرے بچے تو ویسے بھی ایسے ہیں کہ جب اندر بیٹھ جاتا ہوں نا عید والے دن، عید پڑھانے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں جی ہم کھیلیں. میں کہتا ہوں یار باہر نہیں جانا، ادھر ہی کھیل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو چھت پہ آ جاؤ کرکٹ کھیلتے ہیں. صحیح. بچوں کے ساتھ پھر جو بچے کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ حافظ یوسف سروری صاحب نے جو کہا ہے نا کہ مری، اور احسن صاحب نے، صبغت اللہ صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. میں کہتا ہوں کہ بچوں کی آؤٹنگ کے لیے، اور بچے کہتے ہیں چاند رات سے بچوں نے شیڈول دے دیا کہ ہم نے صبح عید کے بعد یہ کام کرنا ہے، یہ ڈش پکانی ہے، یہ کھانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آؤٹنگ کے لیے جانا ہے تو یہ چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے. صحیح. بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی آؤ ہمارے ساتھ کھیلو، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہمیں یہ کھلونا لے کے دو، ہمیں وہ لے کے دو. جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ ان کی خوشیوں میں اضافہ تبھی ہوگا، اور بالخصوص جب یہ بچے ہوتے ہیں نا عید کے دن، جب بچے کچھ آپ کی استطاعت سے بڑھ کے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ رد عمل یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو لے کے دینا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور بچوں کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرنا. یہ والدین کا حق ہے. بچوں کو تو نہیں معلوم کہ ماں باپ کے پاس گنجائش ہے یا نہیں ہے، یہ لے کے دیں گے یا نہیں، وہ تو ایک ڈیمانڈ رکھتے ہیں نا. اور بچہ، ایک بڑا بچہ ایک چھوٹا ہے، بڑا بچہ چھوٹے سے کہہ دیتا ہے کہ اب آپ بابا کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ یہ مجھے چیز لے کے دو. پھر دوسری بار دوسرے سے کہہ دیتا ہے کہ اب یہ بڑے جو ہے نا بڑے چھوٹوں کو استعمال کرتے ہیں. استعمال کرتے ہیں. یہ استعمال کرتے ہیں. اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عید والے دن استثناء ہے، جو بھی کچھ کہے سب جائز ہے. اور دوسری بات ابرار بھائی ایک اور بھی بات ہے کہ یاسین صاحب نے جو ہمیں توجہ دلائی ہے نا، بازار میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، سبھی جاتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں. حجاب ہو، ایمان ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. صحیح. اور جانا چاہیے بچوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ جانا چاہیے. صحیح. یہ نہیں کہ نہیں، گھر والوں کے ساتھ آپ جائیں گے، گھر والوں سے فرینگنس ہوگی آپ کی، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، دل جوئی ہوگی ان کی. یہ تو نہیں کہ ہم گھر میں لے کے بیٹھ جائیں، بس ہم جو ہم لے کے آئیں گے بس وہی آپ کی، اس پہ قناعت کریں آپ. قاری صاحب، آپ کیسے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں؟ بچوں کو کیسے آپ لے کے کہیں لے کے جاتے ہیں بچوں کو ساتھ؟ اسی ماشاءاللہ چونکہ خطیب ہیں، خطیب پسروری صاحب طرح تو نہیں ہے، وہ تو چنگا وڈا ماشاءاللہ خطیب ہے. جڑے ساڈے بھائی صبغت اللہ صاحب ہیں وہ ویسے ہی محقق آدمی ہیں ماشاءاللہ. انہاں کول کتاباں لکھن دے ٹائم کافی لگ جاندہ. آپ کا خیال ہے کہ وہ عید والے دن بھی کتابیں لکھتے رہتے ہیں؟ جڑے اسی ہیں نا جی، ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں ہوندا. اچھا. میں رمضان دے آمن تو پہلے کپڑے، جتیاں، بچے دیاں ہر ڈیمانڈاں پوریاں کر چھڑیاں. رمضان تو پہلے ہی؟ رمضان آن تو پہلے، کیونکہ رمضان ساڈے کو ٹائم ہی نہیں ہوندا. گھر وقت مطلب ٹائم لگدا ہی نہیں. بالکل صحیح. اسی قرآن پڑھنا ہوندا ہے، قرآن سنانا ہوندا ہے، لوگاں دی اصلاح کرنی ہوندی. اللہ نے جو سانوں
مطلب رستہ دے جو چھڑیا وہ تو ہو گیا پورا. ہوں ایک ڈیمانڈ ہے میرے بچیاں دی, وہ آدھے اسی سال بھر کدی کدی نہیں گئے. ہیڈ بلو دے نال ایک پارک ہے, صحیح, وہ پارک ہے درختاں والا, ٹھیک, وہ ویسے پارک نہیں ہوندے وچ جانور ہیں. پارک ایڈا گندا ہے چھڈ گیا. قابل مولانا نہیں, عثمان صاحب کا خیال ہے کہ آپ کی پسند صحیح نہیں ہے. وہ پارک حالانکہ ادھر مچھلی کھانے جاتے ہیں, پارک کا تو ویسے نام ہے. کیوں جی گل تو ڈیمانڈ تو جو ہے نا ہوں تسی ساریاں کردے رہے نا, میں چپ رہا, تھانوں کی رولا بن گیا. نہیں ایسے پتا لگتا ہے زیادہ شمال کتے پاسے جاوے کدے اور وہ نا جی پارک ویکھن دے قابل ہے. اچھا اتنے دو کام ہیں, ایک تو درختوں نو کٹ کے انہاں وچ سڑکاں کچیاں بنائیاں, صحیح, پھر ہر قسم دا وچ انہاں جانور مطلب ہے رکھیا ہے. ٹھیک, پھر اتنے ایک خفیہ سیکورٹی ہے انہاں دی اپنی, جے کوئی لڑکا کسے لڑکی نہ بدتمیزی کرے وہ فوراً ہی گرفتار ہوندا ہے. اتنے کسے ماں بہن نو یہ پریشانی نہیں آئے گی کہ میں پارک چاہ اتنے کوئی مطلب ہے عزت ہے. ہاں جی, اس واسطے انہاں تا بولنا ہوندہ نا, خطیباں دی عادت ہوندی نہ بولن تے انہاں دے منہ اموس جاندے, لیکن وہ میری گل نہ تو پنجو نہ پوری سنی ہی نہیں. جس پارک دے وچ ایمان بچ جائے تے بندہ پھر کے آ جاؤ گندہ ہوندہ ہے. نہیں بہت اچھا, عثمان شاکر آندہ کہ صاحب تو گندہ ہے, ان دا مطلب چنگا وہ ہویا جتے ایمان لٹیا جائے. وہ خوبصورتی نہ ویکھو, خوبصورتی نہ ویکھو, اتنے بڑے بڑے لوگ نہ ویکھو. جی اگر پارک بھی جانا ہے تو وہ خیال رکھو جتے میرا ایمان بچ گیا. بالکل صحیح. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شہر مشرق, انہاں دی عید ال دن کسے بھائی نے دعوت رکھی, تو دعوت رکھی کہ تسی بھی آنا ہے تو تھوڑی بیگم نے بھی آنا ہے. جدو چلے گئے تو بیگم صاحب کوئی نہیں گئی, بیگم صاحب کوئی نہیں گئی. انہاں پوچھیا کہ تسی آ گئے ہو, تھوڑی بیگم کیوں نہیں آئی دعوت ہے؟ آخر میری بیگم نو پردہ ہے. وہ کہنے لگے انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اسی کوئی بندیاں چ بہا کے انہاں دی دعوت کرنی ہے, ساڑیاں بچیاں ہیں, ساڑیاں عورتاں ہیں, اتھے بہ کے انہاں نو کھانا کھلانا سی. صحیح, تی علامہ اقبال اتنا سونا جملہ بولیا, اتنا پیارا جملہ بولیا کہ سونا بھی اتنا قیمتی نہیں جتنا قیمتی علامہ اقبال دا جملہ ہے. ٹھیک, علامہ اقبال فرمان لگے میں تاں اپنی بیگم نو نہیں لے آندا باہر, دو وجہ تو, جتنا چیر عورت گھارے چ رہے گی وہ انہوں قرب الہی ملے گا, جدو عورت گھروں باہر نکلے گی قرب الہی تو دور ہوئے گی. دوسرے نمبر تے میری بیوی نو پردہ ہے انہاں عورتاں تو جڑیاں عورتاں بے پردہ ہیں. مینوں کیا خبر ہے کہ تھوڑیاں عورتاں نو پردہ ہے کہ نہیں, میری یہ سیرت ہے کہ میں لوگاں تو بھی پردہ کروانا اور بے پردہ عورت تو بھی پردہ کروانا. مینوں معذرت, میں تھوڑے کو تاں بیگم لے کے نہیں آیا. بالکل صحیح. ابرار بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کرنی چاہتا ہوں. جی جی, جس پارک کا اوصاف بیان کیے ہیں نا ہمارے فاضل بھائی نے, وہ پارک میں نے دیکھا ہوا ہے. اچھا, اس میں نا بات تو سنیں, شاید ہم بیٹھے ہوئے ہیں خوشیوں کی باتوں کرنے کے لیے. لگتا ہے جتنی آپ بلوچ صاحب نے ان کی پبلسٹی کر دی نا ہیڈ بلوچ کی والی, اس دفعہ تو ان کو ٹکٹ فری ملے گا. ہاں جی, نہیں تو پیسے ویسے ہی نہیں پمدے ہوتے, ساڑھے یار بیرلیاں دوسرے لوگ اسی لیے جو ہے نا وہ سلسلہ ریڑیاں تے جاندیں, کھوتیاں ریڑیاں تے جاندیں. تو مینوں تو گڈی دی اجازت ہے نا, میں خود اگر سارا پھرنا ہوندہ ہے, لیکن یہ باتاں جڑیاں کیتیاں اس بات جھوٹ. اگر فزیکل دیکھا ہے نا انہوں نے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن ہم نے بھی دیکھا تھا علامہ شہیرہ مولانا ایک جملہ بولتے تھے, علامہ احسان علی ظہیر, آپ نے پرانا دیکھا ہوگا نا, رہنے دے انہوں نے اگر کیا ہی دیا ہے. ایک سال پچھلے جیڑا انہاں ویکھے نا وہ ہے ہی نہیں. پچھلے سال دیکھا تھا ابرار بھائی, تو ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ آپ کی بزرگی کی وجہ سے مان لیتا ہوں, وہ اکثر بولا کرتے تھے, اور میں بھی ان کی بزرگی کی وجہ سے مان لیتا ہوں, ورنہ ماننے کا جواز نہیں. مولانا آپ کے علاقے میں کون سا پارک ہے, آپ ہی بتائیں کوئی کہاں. ہاں جی, ہمارے علاقے میں تو پارک ہمیں جو قریب پڑتا ہے وہ چھانگا مانگا ہی ہے. اچھا, ہاں وہ اچھا پارک ہے, بلکہ لوگ بڑے ذوق شوق سے. عید کے دن آپ جاتے ہیں وہاں پہ؟ عید کے دن ایک دفعہ میں گیا ہوں. اچھا, ہاں جی. اچھا علماء اکرام, ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ بعض اوقات یعنی ہم ایک فیملی کے ساتھ تو ہم ہوتا ہے نا, سلسلہ نکلتا ہے, جاتے بھی ہیں اور سارا معاملہ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات عید کا دن جو ہے نا وہ دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ لگانے کا دن ہوتا ہے, آؤٹنگ پہ جانے کا دن ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ. تو کیا آپ دوستوں کے ساتھ بھی نکلتے ہیں باہر؟ کیوں نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ
خطابہ حضرات کے بارے میں اکثر لوگ جو ذہن رکھتے ہیں نا، یہ تقوی کے بہت بڑے ڈیپو ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں. آپ نے بتایا ہے کہ لوگ دیکھ کے پتہ نہیں ہوا ایک بنا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ خطابہ بھی معاشرے کے ایک فرد ہیں، افراد ہیں، آپ میں سے ہی ہیں. آپ کی اگر خوشیاں مناتے ہیں ہر لحاظ سے تو ہمارا بھی حق ہے. تقوی اصل میں وہ ہے، التقوی ہاہنا و یشیر الی صدرہ. اللہ اکبر. صحیح. تقوی تو اصل میں سینے میں ہوتا ہے. بالکل، جیسے قاری صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ایمان بچ جائے تو سارا کچھ ٹھیک ہے. ہاں جی، تقوی اصل میں سینے میں ہوتا ہے. تو زاری کوئی انسان اگر تقوی کی ٹینکی بنتا ہے زار میں، لیکن زاری اور اندر میں کچھ ہو، باہر وہ غبارہ ہوتا ہے جو پھٹ جاتا ہے، جو اس کا حقیقت کچھ بھی نہیں اس میں ہوتی. مسئلہ یہ ہے کہ تمام خطابہ جتنے بھی ہیں نا، میرا یہ ذہن ہے، ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں، ہم کو بھی اجازت ہے اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کریں، اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ ملیں. یہ کوئی ضروری نہیں جلسے پہ ہم جائیں تو پھر ہی جا کے لوگوں کو ملے، اور اسی طرح بھی جا کے لوگوں کو ملنا چاہیے. عید کے موقع پہ کسی کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا چاہیے. اصل میں اسلام یہ ہمیں بھی اجازت دیتا ہے اور یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ اگر کسی کی خوشی میں جاتے ہیں تو اس کی غمی میں بھی شریک ہو جائیں. بالکل صحیح. اگر کسی کی غمی میں جاتے ہیں خوشی میں بھی جائیں. یہ عید جو آج کا تہوار ہے ہمارا، نبی علیہ السلام نے شریعت نے ہمیں دو تہوار دیے ہوئے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر. تو یہ ان عیدوں میں لوگوں کو ملنا، لوگوں کے پاس جانا، کسی کو دعوت دینا، کسی کو گھر بلانا، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تمام علماء خطباء کو کرنا چاہیے، آپس میں کرنا چاہیے. چلیں اس پہ میں مزید آپ سے بات کروں گا، لیکن وقت ہوا بریک کا. بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑی دلچسپ مرحلے میں گفتگو جو ہے نا وہ داخل ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم پوچھیں گے اگلے سیگمنٹ میں ان سے کہ آپ کن کن کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور دیکھوں گا مجھے بھی کو لے جاتا ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. عید مبارک، 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 عید مبارک. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کا عید اسپیشل پروگرام بزم عالم آپ کے پاس، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. اور وقفے سے پہلے ہم علماء کرام سے ان کے مخصوص انداز میں جو وہ تلاوت کرتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں اور تقریر جس انداز میں کرتے ہیں، یہ ہم نے آپ نے سنا اور بڑا لذت اور سکون محسوس ہوا. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے محترم مولانا، بڑے آپ ماشاءاللہ عظیم خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت سے نوازا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کی نقل پہ، آپ کی طرز پہ کوئی بچہ چھوٹا سا پڑھتا ہوا آپ کو ملا ہو اور آپ نے اس کو کیسا محسوس کیا، کیسا لگا آپ کو؟ وہ بہت ہی مجھے تو پیارا لگتا ہے. صحیح. جو بچہ میری طرز میں تقریر کرتا ہے. صحیح. میں راول پنڈی کے قریب نا موٹر پہ ایک آتا ہے چکری انٹرچینج، ٹھیک، اس کے ساتھ ایک کولیاں حمید ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، بالکل انٹرچینج کے پاس ہے. صحیح. وہاں میں پروگرام کرنے کے لیے گیا. صحیح. تو میں جب گرفتار ہوا نا، اس کے بعد کی یہ بات ہے، میں وہاں گیا تو چھوٹا سا ایک بچہ تھا، وہ آیا سٹیج پہ، اس نے میرے شعر پڑھے جو میں تقریروں میں عموماً پڑھتا ہوں. صحیح. پڑھنے کے بعد اس نے مجھے کہا مولانا پشروری صاحب. پشروری صاحب. ہاں جی، مولانا پشروری صاحب، جب آپ گرفتار ہوئے تھے نا، میں جب تک آپ کا پتہ نہیں چلا میں نے اتنے دن کھانا ہی نہیں کھایا. اللہ اکبر، کیا بات. میں اپنے امی ابو سے یہ کہتا تھا دعا کریں پسروری صاحب جہاں بھی ہیں وہ آ جائیں. خیریت سے. اس نے میری طرز میں وہ شعر پڑھے تھے. اچھا. وہ انتہائی مجھے خوبصورت لگا تھا. میں نے اس کی حوصلہ افزائی بھی بعد میں کی. بڑی بات ماشاءاللہ. مولانا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا؟ ہاں جی، میں اپنی وہ مسجد ہے نا جو جامع مسجد قدس اہل حدیث چوک الہ آباد، تو وہاں ایک دن ساتھیوں نے مجھے کہا جی 23ویں میں کسی مولانا کو بھیج دیں. تو وہ ایک ادھر مولانا صاحب ہیں، میں نے ان کو بھیجا تو وہ میری کاپی کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، تو کوئی ساتھی کہتے تھے جب وہ دعا منگا رہے تھے نا تو ہم تو بڑے خشوع سے دعا کر رہے تھے، قاری صاحب دعا منگا رہے ہیں. وہ تو بعد میں چلا تھا قاری صاحب نہیں ہے، وہ تو کوئی سلیم ساجد صاحب تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو جب ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ ہمارے ادھر دوست ہیں ظفر صاحب، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی عمر ہوگی کوئی 7 سال کے قریب، 8 سال کے قریب. وہ بھی جمعہ بھی ادھر ہی پڑھتا ہے. صحیح. تو وہ چھوٹا سا بچہ بڑی کاپی کرتا ہے. تو ایک دن وہ ظفر صاحب کہنے لگے جی اس سے کچھ سنیں آپ، یہ بالکل آپ کی کاپی کرتا ہے.
تو وہ मासूम सा बच्चा जब वो कॉपी कर रहा था ना तो बड़ा वो भला मालूम होता था। बिल्कुल सही। और मैंने उस बच्चे की भी बड़ी हौसला अफजाई की और अच्छा भी लगा, छोटा सा बच्चा है। मेन ये है कि देखो उसका दीन की तरफ लगाओ और ताल्लुक और रुझान है ना उलमा से मोहब्बत का। उलमा से मोहब्बत। कारी साहब आपका तो मेरा ख्याल बेटा भी आप ही के स्टाइल में तकरीर करता है, और उसके अलावा आपको कोई और भी कभी ऐसा हुआ हो? शाहकोट दे नाल ना एक नब्बा चिट्टी के इस तरह दे नाम ते एक पिंड नब्बा चिट्टी, जी जी, उत्थे मैं तकरीर करने वास्ते गया। मैं अजे बैठा तो ऐं लगता है जिवें यासिन बलोच तकरीर कर रहा। बिल्कुल परेशान हो गए मैं उनकी शक्ल ना वेंदा तो मैनू इंज लगता सी जिवें मेरी केसड़ चल रही। अल्लाह, इन्नी प्यारी उन्हें नकल लाई। माशाअल्लाह। एक है लाहौर के अंदर अस्कत के केड़ा रबानी है, इतने एक मतलब लुक वर्कशॉप मदरसे वो बयान करदा ही मेरी आवाज़ अच्छा है। बल्कि मतलब एक मेरा बेटा है हफीज़ुर रहमान, उन्हें परसों दरस दिता है, उकाड़े दे नाल एक पन चक है सही, वो जो दरस दिता है तो सारी मस्जिद फुल हो गई। उन्हें आके तो कारी यासिन बलोच आया खड़ा है, लेकिन वो मेरा बाल आया खड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक भाई तो बड़ी खुशी तो आपको महसूस होती होगी ना कि खुशी मैनू बड़ी होंदी इस वास्ते कि असी मर भी गए तो पीछे यादां तो रस है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मौलाना आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपके फ़ैन कितने लोग हैं और कितने आपके? माशाल्लाह जी, मेरे जो नकल उतारने वाले हैं ना, तर्ज तकल्लम को अपनाने वाले हैं, वो तकरीबन 10-11 के राउंड बाउंड हैं माशाअल्लाह। और वो माशाल्लाह अच्छी उतारते हैं नकल, और उनमें से 2-3 ऐसे हैं जो बहुत फ्रंट पे खेलते हैं, सही, और मारूफ भी हैं। सही सही माशाअल्लाह। तो खुशी भी होती है कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही कि हमारी नकल दीन की उतारी जाती है। दुनियावी तो हर कोई कहता है कि मैं फ़लाँ की तरस के। अच्छा मौलाना, मैं इस पे एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये तो आपने बताया, कभी आपका भी दिल चाहा कि किसी और बड़े ख़तीब की नकल आप उतारें और उस अंदाज में जैसे वो तकरीर करते हैं, कभी आपने ऐसा किया हो? मैं जी अपनी तकारीर में अक्सर व बेशतर हज़रत हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमहुल्लाह और कारी अब्दुल हफीज़ साहब हैं फैसलाबाद के, उनकी, और शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी, किसी एक इनमें से कुछ 2 आयतें मुख्तसर सा, बड़ा टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है। व इन्ना यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ा इलल फुल्किल मसहून फसाहम फकान मिनल मुदहज़ीन फल्तक़महुल हूतु वहुव मुलीम फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह, आजकल भी दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा है, तखरीब कारी, बम धमाके, और सबसे पहले जो धमाका हुआ था पाकिस्तान में वो किला लक्ष्मण सिंह चौक में हुआ था, जिसमें अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर मदीना यूनिवर्सिटी फारग थे, वो आए और वो जामे शहादत नोश कर गए, और उनका मदफन भी मदीना में है। तो अक्सर वो मदीने और मक्के की मोहब्बत में बहुत प्यारे जुमले बोलते थे और कहा करते थे, और उनका अंदाज़ एक गरजदार और अनोखा निराला हुआ करता था। कुरान की आयत को पढ़ना और उसके बाद फिर कहना कि रब्बे काबा की कसम, पहले कुरान के अल्फाज इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन वहुदल लिल आलमीन। रब्बे काबा की कसम, वो जगह ही ऐसी है जिसने देखी नहीं, वो तरसते रहते हैं, जो देख के आए हैं वो तड़पते रहते हैं। क्या बात, सही माशाअल्लाह। मौलाना आपने भी कभी किसी की अफसराफ में से या मौजूदा दौर के बड़े खुतबा में से किसी की नकल उतारने की कोशिश की? कभी कभी शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी साहब रहिमहुल्लाह जी, उनकी याद ताज़ा होनी चाहिए ज़रूर। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समाअ बिनाअन
وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ هو الحی وہ جیوے جیوے نت جیوے هو الحی لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. کیا بات کیا بات. اور مولانا آپ بھی تھوڑا سا. ہاں میں شروع میں ویسے کاپی مولانا کی کرتا تھا. مولانا محمد حسین شیخو پور سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ تھا شیخ القرآن سے. لیکن وہ عثمان بھائی نے جو قاری صاحب کی بات کی تو قاری صاحب کے حوالے سے میں تھوڑی سی اور انداز سے بات کر دیتا ہوں. ضرور ضرور جناب. ان کا جو ایک اپنا وہ ردم ہے نا جس میں وہ شروع ہو جاتے ہیں. بھائی بیمار ہو گیا, بہن بیمار ہو گئی, بیمار رہنے والے بندے تیون جی بیمار ہو جایا کر دے ہیں. دعا کریا کر اللہ اپنی رضا رحمت نال سارے بیماراں نو شفا عطا فرمائے. ادھی رات دا ویلا ہوندا ہے, ترے ستاندی ہے تے بیوی نو آواز دے کر کے آکھدا ہے سون دے ہو جاگ دے ہو. اُندھی بھی آنکھ لگ گئی ہے. اپنی زندگی دی محبوب ترین ساتھی بیوی نو آواز دے کر کے آکھدا ہے وہ بھی سہ گئی ہے. تے آسمان علم کر کے آکھدا ہے اللہ سون دے ہو جاگ دے ہو. اللہ فرماندے نے لا تاخو سینتوں ولا نوم. کیا بات ہے کیا بات. میرے بندے تو تے سون دی گل کرنا ہے, مینوں تے اونگ بھی نہیں آندی. آنکھ میرا بندہ کی آنکھنا ہے. اللہ 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 کیا بات ہے. کراچی میں جلسہ تھا جامعہ ستاریہ میں, تو قاری صاحب کی میری تقریر تھی کراچی میں. میں تقریر آخر پہ کی, قاری صاحب نے مجھ سے پہلے کی. تو قاری صاحب وہ ٹرین پہ گئے تھے تو وہ تقریر میں انہوں نے ایک بات کہی تھی. وہ کہہ رہے تیری جماعت دا قاری دکھاں دا ستایا ہویا, سفر دا ماریا ہویا, جدو جامعہ جب پہنچیا تیرے قاری دی شوگر لو ہو گئی. تیرے قاری نے کیا روٹی روٹی روٹی. ایک ظالم نے دال دا پیالہ بر کر کے تیرے قاری دے سامنے رکھ دیتا. تیرے قاری دیاں دال ویکھ کے چیخاں نکل گئی. ماشاءاللہ. دوسرا ایک مصرع ان کا تھا. جی جی نہیں قاری صاحب ماشاءاللہ جی انہوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں, قاری عبدالحفیظ صاحب کی دعوت و تبلیغ کے میدان میں, اور قرآن جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی دعوت کا انکار نہیں, وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں. بزرگ نہیں کہنا ان کو. خوش طبعی ہے, یہ بھی ان کی یادیں ہیں نا یہاں پہ بیٹھ کے شیئر کرتے. بزرگ نہیں, وہ سنا بزرگ نہیں, بزرگ ہے ہی نہیں قاری صاحب. جی قاری صاحب آپ بھی کسی کی نقل اتار سکتے ہیں یا کسی کو کسی اور انداز میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں تو ایک ہی طرح سے پڑھنا شروع تو. آپ کا اپنا اسٹائل ہے آپ کا ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے. یہ محبت ہوتی ہے ابرار بھائی. اکثر جلسوں میں جاتے ہیں نا یہ علماء اکرام خطابات, تو لوگ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں یار فلاں کی طرف پہ قرآن کی 2 آیات سنا دو, وہ 2 اشعار سنا دو. یہ بھی ایک بڑی فن ہے, اور اس میں اصل میں نا اپنے اسلاف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. محبت کا اظہار ہے, صحیح محبت کی بات ہوتی ہے. چلیں چھوٹے چھوٹے 1-2 سوالات ہیں, بڑے مختصر سے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہی, آپ سوچتے تو ہوں گے نا یقیناً, لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, اور اس قدر لوگ جو ہے نا وہ عقیدت آپ سے رکھتے ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ مجھے تو نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں جبریل کو جاؤ زمین پہ اتر جاؤ, لوگوں میں اعلان عام کر دو کہ میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس آدمی سے محبت کرو. ایک تو ابرار بھائی یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی تنہائی جتنی پاک ہوگی نا اس کی اتنی میدان کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ اکبر. یعنی جلوت و خلوت جو ہے نا یہ پاک ہونی چاہیے دونوں طرف. جتنی للہیت
خطیب میں ہوگی نا، وہ جتنا جیسے ذکر اذکار ہو. ترمذی میں حدیث آتے ہیں نا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ اللہ اللہ، جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈرو، جلوت ہو، خلوت ہو، جنگل ہو، باہر ہو، کہیں بھی ہو. قاری صاحب آپ جب تقریر کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تقریر میں کیا منفرد چیز نظر آتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی چیز جو ہے نا میں لوگوں کو دے رہا ہوں اور اس پہ آپ کا بھی عمل ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس پہ عمل کروانا چاہتے ہیں، کوئی انفرادیت آپ کی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ویسے الحمدللہ فخر نہیں ہے، اللہ تو معافی منگنے ہیں. یہ کوشش کرنے ہیں کہ وہ گل کرو جن دے تے خود ذاتی عمل ہے. تے نماز اشراق میں دسنا، اور الحمدللہ تہجد اور نماز اشراق تے میرا عمل ہے. صحیح، ماشاءاللہ. مولانا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا انفرادی چیز ہے؟ خطیب تو سارے ہی ہیں، آپ کیوں خطیب بن گئے؟ ایک تو یہ میرے باپ کی خواہش تھی، اللہ اکبر، ان کی تمنا دل کی. صحیح، اس کی وجہ سے اسکول میں جب داخل ہوا صحیح، تو بزرگوں نے کہا کہ آپ نے دین پڑھنا ہے، دنیا ساتھ ساتھ چلے گی، ٹھیک، اور دین کی برکت سے اللہ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. بالکل ایسے ہی. میں سمجھتا ہوں جو لوگ محبت کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم خالص قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ محبت کرتے ہیں، صحیح، ماشاءاللہ، اور ہم میں کوئی خوبی نہیں. بالکل صحیح. اس کے اچھا، علاوہ آخری سوال، ایک جملہ آپ چاروں کی طرف سے، آخری سوال میرا. عید کا یہ موقع ہے اور خوشیاں الحمدللہ چہروں سے امڑ رہی ہیں، باہر بازاروں میں بھی جو ہے نا وہ لوگ اور بچے خوشیاں منا رہے ہیں، اور الحمدللہ عید پڑھی ہم نے اور بڑا گلے ملے اور دل باغ ہے ہمارے. تو اس عید کے موقع پہ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی قاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، ایک جملہ صرف، کیا پیغام آپ دیں گے عید کے موقع پہ؟ پیغام یہ دیں گے کہ جس طرح رمضان دے اندر تسی زیادہ تو زیادہ رمضان دے حوالے نال نمازاں پڑھ دے رہے ہو، قرآن پڑھ دے رہے ہو، تقوی اختیار کر دے رہے ہو، صحیح، اور زیادہ تو زیادہ رمضان دے اندر ہر بندہ گناہ تو بچنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. کل ایک بھائی دی میری ملاقات ہوئی ہے، انہیں آکھا پہلے تو میں داڑھی کٹدا سی، جدوں دا رمضان چڑھیا ہے میرے پاس آیا نہیں، میں انہوں آکھا خبردار تو میری داڑھی نہیں کٹنی، کیوں کہ رمضان دا مہینہ ہے، میں آج بھی گناہ نہیں چھڑنا تو میں کدوں چھڑنا ہے. میرا پیغام یہ ہے ساری امت محمدیہ نو کہ جی میں ایک مہینہ بالکل نیک بن کے رہے ہو، یہ میں ساری عمر نیک بن جاؤ، تیری دنیا بھی بہتر، تیری آخرت بھی بہتر. جی مولانا. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں ناظرین کو اور تمام مسلمانوں کو کہ یہ تو حقوق العباد میں آتی ہیں باتیں، یہ حقوق اللہ میں باتیں آتی ہیں، اللہ کا اور بندے کا معاملہ. میں کہتا ہوں کہ صلہ رحمی کو عام کیا جائے، اخوت و بھائی چارے کی فضا کو عام کیا جائے، آپس میں میل ملاپ اور رشتہ داریوں کو جوڑا جائے، جتنی محبت ہو سکے ایک دوسرے سے گلی محلے علاقے اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کے رہیں تاکہ کوئی دوری، کوئی برادری ازم کا تعصب یا فرقہ وریت کا تعصب، یہ تمام قسم کے جو تعصبات ہیں نا، قومیت اور فرقہ وارانہ ذہن، فرقہ وارانہ تعصب، یہ سارے کے سارے ختم کریں، ختم ہو جانے چاہیے. بحیثیت مسلمان زندگی گزاریں. آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں پیغام ٹی وی کے ناظرین کو یہ پیغام دوں گا کہ جیسے رمضان کے بعد جو ہمیں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں کہ عید والے دن بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، لوگوں میں ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملنا، آنا جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا. تو ایسے ہمیں اعمال کرنے چاہیے اور ایسی نیکیاں کرنے چاہیے کہ یہ تو دنیا کی عارضی خوشی ہے، اللہ میں جنت میں ایسی ابدی خوشیاں نصیب فرما دے کہ ایسا ہی ماحول میں وہاں کیا ملے. فرماتے ہیں؟ ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ گناہوں سے بچیں اور نیکی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں. انشاءاللہ تعالی میرا یہ یقین ہے کہ اللہ آپ کی مٹی کو بھی سونا بنا دیں گے، آپ کی دنیا بھی آخرت بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. بالکل، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے پیغام ٹی وی کا اسپیشل عید ٹرانسمیشن پروگرام بزم عالم دیکھا. میں اپنے معزز علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک بار پھر پوری امت مسلمہ کو، پیغام ٹی وی کے ناظرین کو اسپیشلی عید کی مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس بات کا ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ لمحات خوشیوں کے بار بار آئیں گے ہماری زندگی میں. ملک و ملت کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے، ان خوشیوں کے دوام کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک،
ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं बज़्म आलिम और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्रार ज़हीर। नाज़रीन किराम, आज का दिन खुशियों का, मुसर्रतों का, इनबिसात का दिन। आज सारा आलम इस्लाम ईद उल फ़ित्र की खुशियाँ मना रहा है और ये खुशियाँ हमें अल्लाह ताला ने वदीयत की हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद शुक्र व एहसान के लिए अल्लाह ताला ने आज का दिन हमें इनायत फरमाया। ये दिन हमारे लिए खाने और पीने का दिन है। ये दिन हमारे लिए खुशी व मुसर्रत का दिन है और हमारा दीन दीन फ़ितरत है और ख़ुशी और इनबिसात ये इंसान का फ़ितरी तकाज़ा है। आज हम खुशियाँ मना रहे हैं और इस खुशी के मौका पर मैं आपको, पैगाम टीवी के मुकम्मल पूरे नाज़रीन को, पैगाम टीवी के नाज़रीन को और पूरे आलम इस्लाम को ईद मुबारक कहता हूँ। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम तो बज़्म आलिम है, लेकिन आज हमने एहतमाम किया है कि इसको बज़्म उलमा बना लिया जाए। मुआशरे का हर तबका खुशी मनाता है ईद के मौके पर। हमारे उलमा किस तरह ईद मनाते हैं, किस तरह खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, इस पर बात करेंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे दरमियान बड़े नामवर, वतन अज़ीज़ के बहुत नामवर 4 जय्यद उलमा, खुतबा, जो रातों की तारीकियों में आपको कुरान सुना के आपके रूह और आपके क़ल्ब को मुनव्वर करते हैं, रोशन करते हैं, और जो अल्लाह के दीन के ज़रिए आपको सिरात मुस्तकीम पर रखते हैं, आज हमारे पास मौजूद हैं। ईद की खुशियों में हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे दाईं जानब तशरीफ़ फरमा है बड़े ही सहर बयान ख़तीब, बड़े ही मीठे और मीठे लहजे के ख़तीब जनाब कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे बड़े ही नौजवान और फाजिल और बहुत खूबसूरत अंदाज में कुरान पढ़े, दिलों को मोह लेने वाले कुरान पढ़ते हुए अपने अंदाज़ ख़िताबत के साथ जनाब मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शाकिर साहब। और इस तरह मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत ही नामवर, कोई करिया, कोई बस्ती, कोई शहर, कोई गाँव, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई मस्जिद हो और मौलाना मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब वहाँ ना पहुँचे हों। अल्लाह के फजल से अल्लाह का कुरान लेके, नबी का फरमान लेके करिया करिया बस्ती बस्ती फिर रहे हैं। आज ईद की खुशियों में हमारे साथ शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ भी हमारी जमात के एक बड़े ही नामवर और सहर बयान ख़तीब। और सच्ची बात है, जब ये कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह ताला का फरमान उसकी तशरीह करते हैं तो ऐसे जैसे दिलों को जकड़ लेता है बंदा। इनके साथ साथ कुरान की वादियों में सैर करता है जनाब मौलाना सिबगतुल्लाह आसन साहब। उलमा किराम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका आना बड़ी खुशी की बात है, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को ईद की खुशियों में शरीक किया। मैं समझता हूँ वाक़तन आज जब लोग आपको देखेंगे ना तो उनकी खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी, ईद की खुशियाँ। और वो आपको पहले सुनते रहे मसाजिद में, मदारिस में और अपने दुरूस में, कभी फ़जर के बाद, कभी इशा के बाद, कभी असर के बाद, कभी इफ्तारियों के मौके पे, और आज वो आपको इस तरह सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी का एक और पहलू हमारे सामने आएगा। तो ईद की मुबारक के साथ कुछ गपशप करेंगे, कुछ ईद की बातें करेंगे। तो मैं समझता हूँ ईद का दिन बड़ा एक थ्रिलिंग दिन होता है, बड़ी इसमें जोश होता है, बड़ा वलवला होता है इसमें। तो ये तो आम लोग करते हैं ना, आप उलमा हैं। उमूमन लोग समझते हैं कि उलमा संजीदा होते हैं, चुपशा होते हैं, कम बोलते हैं, और जनाब ये बड़ा इनका जो है ना वो अजीब सी सूरत हाल होती है। और कई तो कहते हैं हमें उलमा से डर बड़ा लगता है, बड़े पता नहीं ये क्या होते हैं। तो आपसे ईद की खुशियों में हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है। जी मौलाना, आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और तमाम पैगाम टीवी वालों का कि जिन्होंने हमें इस खुशी के मौका पर याद रखा है और याद किया है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको और आपकी खुशियों में मज़ीद अज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह आपको देख के बहुत खुश हो गए। माशाअल्लाह जी, हम तो देख के ऐसे खुश हुए हैं
کہ ہماری خوشیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، اس اعتبار سے کہ ہمیں پیغام ٹی وی والوں نے یاد کیا ہے. ماشاءاللہ. پیغام ٹی وی والوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے پروگرام دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو عید ہے، عید کے دن جو ہوتے ہیں بچوں کی بالخصوص عید ایک انوکھی عید ہوتی ہے. وہ یکم رمضان جب آتا ہے تو رمضان المبارک میں ہی پہلے سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہم نے شاپنگ کرنی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ گھروں میں اپنے بچوں کو محصور رکھتے ہیں، خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے. میں تو رات اپنے بچوں کی ساری شاپنگ میں نے رات کو کر لی ہے الحمدللہ، اس لیے کہ میرے بچے بھی خوشیوں میں شامل ہوں. کیا بات ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ معاشرہ ہے، بتائیں شاپنگ آپ بڑی وسیع و ریز کرتے ہیں یا کنجوسی؟ جو بچے مانگتے ہیں وہی لے کے دیتے ہیں. الحمدللہ. یہ سال بعد ایسے دن آتے ہیں کہ بچوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح. بچیوں کی ڈیمانڈ اپنی ہوتی ہے، بچوں کی اپنی ہوتی ہے، بیویوں کی اپنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے سبھی کی ڈیمانڈ پورا کرنا یہ ہمارا حق ہے. جی بالکل. مولانا آپ کیسے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ کیسے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پیغام ٹی وی کے ناظرین کو بھی عید مبارک. آج بڑی خوشی کا دن ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا بڑا عظیم تہوار ہے جو سال کے بعد آتا ہے، اور اس میں سارے ہی مسلمان ایک عجیب سا کیفیت ہوتی ہے، عجیب سا سما ہوتا ہے کہ پورے رمضان جب نصف گزر جاتا ہے نا تو وہاں لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، کپڑوں کی خریداری ہوتی ہے، دوسری شاپنگ ہوتی ہے. اور عید والے دن تو عجیب سا سما ہوتا ہے. صبح فجر کو جب بیدار ہوتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، سیویوں کا چکر چلنے لگ جاتا ہے، کچھ لوگ کھجوروں کا اہتمام کرتے ہیں. جو بھی کسی کی طبیعت کو مناسب اور موافق لگتا ہے وہ صبح کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور کھاتا ہے. اور زرق برق لباس پہنے جاتے ہیں، نئے جوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، نئے لباس کا اہتمام ہوتا ہے. خوشی کا ایک عجیب سا سما ہوتا ہے. جیسے یہ سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں نا، یہ خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ایسے علماء بھی شامل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور علماء کے لیے تو میرا خیال اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ علماء نے ان لوگوں کو خوشی کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبر بھی دینی ہوتی ہے. عید میں، عید المبارک میں ہم ان کو خوشیاں تو بانٹتے ہیں اور خوشیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ عید ہمیں کیسے گزارنی چاہیے. اور عید والے دن خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید کا سما ہوتا ہے ایک بڑا محبت اور انس کا ایک سما ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس ساری عید کی خوشیوں میں علماء جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مولانا آپ سے یہ پوچھوں گا، ایک آپ کا بچپن تھا اور اس وقت آپ کے بچوں کا بچپن ہے، تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں اس عید میں اور اس عید میں؟ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کو عید مبارک کہتا ہوں. جتنے ہمارے پیغام چینل دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بڑے شوق سے اور ذوق سے الحمدللہ ہمارا پیغام چینل جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور ان لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پیغام چینل سے جو بھی نشریات ہوگی، خواہ کسی پروگرام کے حوالے سے ہو، قرآن و حدیث کے درس کے حوالے سے ہو، الحمدللہ اسی ناطے سے آج ہمارا جو پروگرام ہو رہا ہے عید کے موقع پر، تو میں پیغام چینل والے جو ہمارے عملہ ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یاد کیا ہے اس پر مسرت موقع پہ. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی اور عید ہوتی ہے، اس وقت اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کسی قسم کی کہ یہ میں نے لانا ہے، یہ لانا ہے. اس وقت وہ جو بچوں کی عید ہے نا ان کی اصل میں عید ان کی ہوتی ہے. جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا پھر اس کو اتنے فکر لاحق ہوتے ہیں، فلاں میرے بچے کے کپڑے نہیں ہیں، فلاں کی جوتی نہیں ہے، فلاں بیوی کے کپڑے نہیں ہیں، فلاں بہن بھائی ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. جن کی دو ہوں ان کو تو زیادہ فکر ہوتی ہے. تو وہ تو بخشے بخشائے لوگ ہیں نا جن کی دو، کیونکہ ان کا حساب تو دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، آخرت میں فرشتوں نے حساب دینا ہی نہیں انشاءاللہ. اسی وجہ سے تو مسئلہ یہ ہے کہ عید جو ہے نا ہمیشہ بچوں کی ہی ہوتی ہے. جب بڑا انسان بڑا ہو جاتا ہے نا اس پہ کئی قسم کے فرائض جو ہیں وہ عائد ہوتے ہیں، تو وہ اپنے فرائض میں ہی لگا رہتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. جس طرح ہمارا ایک میدان ہے تبلیغ کا، تو ہم کبھی فجر کا درس، کبھی مغرب کا درس، کبھی عصر کے بعد، کبھی عشاء کے بعد، مسلسل سفر میں رہتے ہیں، مسلسل سفر میں. لیکن وہ پیچھے فون اب بھی ان دنوں میں بھی اتنی مصروفیت ہے، گھر والے کہتے ہیں جی ہمیں یہ لے کے دو، یہ لے کے دو، کبھی کپڑے، کبھی ہم پیسے ہی دے دیتے ہیں، ابھی آپ ہی جا کے لے. قاری صاحب آپ کیسے عید مناتے ہیں؟ کیا آپ کی کیفیات ہوتی ہیں گھر میں؟ آج تو آپ یہاں آ گئے ہمارے پاس، تو بچے تو پھر دیکھتے ہوں گے نا کہ عید والے دن بھی غائب ہو گئے ہیں. میرے تو ذہن ہے نا جی
کیونکہ قرآن کریم نے سانو ایک جماعت دا سبق دیتا ہے صحیح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحیح کہ اے آن والے قیامت تک جتنے امت محمدیہ دے لوگ ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ تسی اگر ہدایت تے رہنا چاہتے ہو نا صراط مستقیم تے رہنا چاہتے ہو جڑا رستہ جنت نو جا رہا ہے تین دا یہی حل ہے کہ اونج دا تھوڑا ہر عمل ہوئے جی میں صحابہ سن صحیح عید دا دن ہے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخا مار مار کر رو رہے ہیں اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا سونیا اے پیارے علی دو ہی تاں پورے سال مسلمانہ دے خوشی دے دن ہیں تو تسی رو کیوں رہے ہو آخر رو اس واسطے رہا کہ اللہ دا پیارا مہمان آیا عزت اور شانہ والا رمضان آیا پتہ نہیں حق ادا ہویا ہے کہ نہیں اللہ دے مہمان دا اور پھر یہ چلا گئے ہون آئے گا سال بعد میں نے اس غم نے روا چھڑیا اللہ اکبر اسی عید ال دن بلکہ عید دی رات جڑی آندی چاند رات اس رات جڑیاں ساڑیاں ماما بہن کرمالیاں جنہاں نے پورا مہینہ سحریاں پکائیاں افطاریاں پکائیاں بہت ہی بڑا اجر ہے سحری اور افطاری دا بہت بڑا اجر ہے رمضان دا روزے دا لیکن چاند رات ہے بازار دے اندر گئی ہے میری ماں بہن اور اباش لڑکے بیٹھن ان دے ہاتھ دے اندر میری ماں بہن دا ہاتھ ہے وہ چوڑیاں پہن رہے ہیں ادو ہی ساڈا سارا رمضان تے ساڑیاں خوشیاں تے ساڑیاں عیداں ختم ہو گئیاں اگر عید بھی ہے تو عید اونجی ہونی چاہیے جی میں صحابہ دی عید آئی یہ خوشی حضرت یوسف علیہ السلام جدوں اپنا ایمان بچایا نا تو خطرہ ہو گیا کہ مزید ایمان لٹ نہ جائے تو آدھن اللہ میں نو جیل دے دے اللہ اکبر میری جیل عید ہے جتھے ایمان بچ گیا جتھے اسلام بچ گیا جتھے بندے دی سیرت محفوظ ہو گئی اصل عید ہو ہے ایمان بچاؤ اللہ پاک تیری دنیا بھی بہتر کرے گا تیری آخرت بھی بہتر کرے گا بڑی خوبصورت بات کی ہے ناظرین کرام محترم قاری صاحب نے ہمیں ایک بڑا سنجیدہ سا ایک پیغام دیا ہے عید کے موقع پہ ویسے تو واقعتاً ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری خوشیوں کی بنیاد اگر اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہوگی تو یہ خوشیاں بالکل عارضی ہوں گی اور دنیا داروں کی طرح خوشیاں ہوں گی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس بنیاد پہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی بنیاد پہ ہم خوشیاں منائیں نا جیسے عام علماء الحمدللہ ان کے گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں تو یقیناً یہ خوشیاں پائیدار بھی ہوں گی اور دنیا میں جس طرح ہم عید کے دن خوش ہوتے ہیں اسی طرح ہم جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو افطار کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری اس کو اللہ کی ملاقات کی خوشی ہوگی تو یہ اسی بنیاد پر اللہ کی ملاقات کی خوشی ہوگی جب ہم اپنی عید کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ گزاریں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں اور علماء سے گفتگو جاری رکھتے ہیں عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک